تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ملک ان کی جاگیر ہے. چودھری نثار صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو بھی وہ چاہیں اس ملک میں کر سکتے ہیں. یہ چودھری نثار صاحب کی بھول ہے. جن کے خلاف اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہے وہ اس کی وضاحت کرنے کے بجائے چودھری نثار کر کے چیخیں مارتے ہیں. کم از کم ان کو تھوڑی بہت سخت تو پہنچتی ہے. پنجاب لے کے اور پنجاب کو ہم جس طرح بنائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بنتا ہے اس طرح. پنجاب بھی آپ کا گھر ہے. دن رات یہاں پر آئیں مگر پہلے کراچی کا کوڑا کرکٹ صاف کروا لیں, اس کے بعد دوسری بات کریں. ہمارے حکمران, ان کے پیسے باہر, ان کی جائیدادیں باہر, ان کی بزنسز باہر. ان کا انٹرسٹ پاکستان میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بنا کے باہر لے جائیں. یہ دھرنے والوں کی بات نہ سننا. اگر دھرنے والوں کی بات چلی ہوتی خدا نہ خواستہ تو پاکستان میں نہ بجلی کے منصوبے لگتے, نہ یہاں پر سڑکیں بنتی, نہ میٹرو بنتی, نہ کچھ اور بنتا. ووٹ مانگنے آتے تو پوچھنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو بھائی, کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو. اپنے دور میں تم نے کیا گیا ہمارا کون سے پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کیا. ووٹوں دے نعرے وجن گے تو پیٹو سارے نچستے ہیں بجن گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جہاں سیاستدان جو کہتے ہیں وہ شاید کبھی کرتے نہیں, اور جو کرتے ہیں وہ بتاتے نہیں, اور جب پتہ لگتا ہے تو پاناما کے ذریعے. بہت دیر ہو گئی, انتظار ابھی بھی جاری ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا کہ 20 کروڑ عوام شاید اس کے بعد یاد رکھے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عوام کس طرح یاد رکھے گی, کن الفاظ میں یاد رکھے گی. کیا یہ الیکشن سے پہلے کی تیاری ہے؟ کہتے ہیں مفاہمتی سیاست دفن ہو گئی. لیکن پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں عوام کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر ووٹ لینے آئے ہیں. لیکن جس ملک پر ووٹ آپ کو گن پوائنٹ پہ دینا پڑے, بھتے کے ذریعے دینا پڑے, مار کے ذریعے دینا پڑے, برادری کو دینا پڑے, نام کو دینا پڑے, طبقے کو دینا پڑے, وہاں 22 کروڑ عوام کی کہاں چلتی ہے. اور پھر اگر 22 کروڑ عوام میں سے میں آدھی عوام الگ کر دوں تو بھی ایک اندازے کے مطابق ایک سرٹن اماؤنٹ آف لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس اشرافیہ کو, اس طبقے کو جو واقعی. اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ پاکستان میں صرف شاید پیسہ کمانے کے لیے رہتے ہیں اور سارا کا سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں, علاج باہر سے کراتے ہیں, کاروبار باہر کرتے ہیں, ان کے بچے باہر ہوتے ہیں, ان کے بزنسز باہر ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر عوام کو یہ قابل قبول ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. ملک جب چل رہا ہے یوں ہی لٹا پٹا تو چلتا رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کے ادارے کی ہم بات کر لیں گے, آج کی یہ بڑی خبر ہے, اور اس کے بعد تو کہنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جاتا. نیب کا غیر قانونی, جعلی اور خلاف ضابطہ تقرریوں کا اعتراف, یہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. ناظرین, سپریم کورٹ میں جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب میں غیر قانونی, جعلی اور خلاف ضابطہ تقرریوں کا از خود نوٹس لیا تھا. جس سماعت کے بعد جب رپورٹ پیش کی گئی تو نیب کی رپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا کہ 2013 تک نیب میں غیر قانونی خلاف ضابطہ تقرریوں کی تعداد 1719 تک پہنچ گئی ہے, جن میں سے 210 تقرریاں قواعد کے برعکس کی گئی ہیں. اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ تقریباً 39 تقرریاں غلط اشتہاروں کی بنیاد پر کی گئی ہیں. اشتہار میں مطلوبہ اہلیت اور قابلیت کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ نیب میں جانے کے لیے کوئی خاص قابلیت نہیں ہونی چاہیے, بس خود پر کچھ الزامات ہونے چاہیے, کرپشن والوں کو ہاتھ نہ ڈالنے کی ہمت ہونی چاہیے, سپریم کورٹ میں اپنا جنازہ نکل جانے کی الفاظ سننے کے بعد بھی استعفیٰ نہ دینے کی ہمت ہونی چاہیے, اور ٹیکسٹ میسج پہ شریف لوگوں کو say no to corruption میسج بھیجنا چاہیے. morality is at all time low. 9ویں کا پرچہ ہوا, آج لیک ہو گیا, فوٹو کاپی کی مشینوں پہ فوٹو کاپی ہوتے رہے. بچے کیا پڑھیں گے, انہیں تو پرچے پہلے سے ہی سالو ملے, اور یہ سارے
انٹیریئر سندھ میں ہوتا رہا. ظاہر سی بات ہے جہاں کرکٹرز بک رہے ہوں, بکیز بک رہے ہوں, لوگ بک رہے ہوں, سیاستدان بک رہے ہوں, ڈاکٹرز بک رہے ہوں, وہاں کوئی بھی کرپشن پہ ہاتھ ہلکا کیوں رکھے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں, آپ نیشنل میڈیا سے بچ جائیں گے, سوشل میڈیا شاید آپ کو نہ چھوڑے. کیونکہ ایک ایگزامپل لے لیں, یہ رینجرز ہیں کراچی کے, اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے بڑا کیونکہ کام کیا ہے تو عوام کی ان کے اوپر فوکس اور نظر بھی اتنی گہری ہے. یہ شرجیل میمن صاحب ہیں, ان کے بارے میں یہ تھا کہ پچھلے چیف آف دی آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے یہ ملک سے چلے گئے تھے, اور ان کے جانے کے بعد ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا. وجہ ظاہر سی بات ہے وہ خود ہی بتائیں گے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں. آنے کے بعد وہ اترے اسلام آباد میں, ان کی پروٹیکٹیو بیل تھی, ان کو کچھ لوگوں نے اٹھایا پھر چھوڑ دیا. لیکن یہ جو تصویر ہے نا جس میں رینجرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ رینجرز ہیں جو بقول ڈی جی رینجرز کراچی جنرل سعید کے, ان کو ایکچولی ایک صحافی کو یہ بتانا پڑا اور پی آر او کے تحت ایک پریس ریلیز نکالنی پڑی یہ کہنے کے لیے کہ ہم شرجیل میمن کو پروٹیکشن نہیں دے رہے, ہماری وہاں پکٹ تھی, ہم روڈ خالی کرا رہے تھے. اس کے اوپر سوشل میڈیا نے رینجرز کو کافی تذلیل کیا, اور یہ جگہ جگہ لکھا ہوا آ رہا تھا نو مور NRO. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عوام کبھی سوشل میڈیا سے باہر نکل کے اپنے حقوق کی آواز بھی بلند کرے گی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا آج امتیاز شیخ صاحب نے, ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے, فارمر سندھ منسٹر بھی ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب فارمر اسٹیٹ منسٹر ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اوبویسلی ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں. میاں محمود الرشید صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب تحریک انصاف کے, ایک بہت ہی سینئر رکن. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. تحریک انصاف سے میں گفتگو کا آغاز اس لیے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ محمود الرشید صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خان صاحب نے کہا کہ مکہ اور نورا کشتی کی سیاست کا آغاز ہو گیا کیونکہ ایک سندھ میں جا رہا ہے ایک پنجاب میں. کیا ایسے ہی ہے یا آپ کو لگتا ہے راستے جدا ہو گئے ہیں کیونکہ بیانات تو بڑے تلخ آ رہے ہیں دونوں طرف سے؟ یہ آئی واش ہے میرا خیال ہے. بیانات کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس پورے عرصے کے دوران جب سے ان کی آپس میں مکہ کی سیاست چلی ہے جی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ شیر و شکر تھے اور مل کر حکومتیں بھی بنائیں. پنجاب میں پچھلے ٹینیور میں 3.5 سال تک یہاں پیپلز پارٹی چیف منسٹر شہباز شریف کی زیر قیادت آدھی منسٹریوں میں بھی شریک تھی. لیکن جب ایک دم سے پی ٹی آئی نے ایمرج ہونا شروع کیا اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ یہ آپس میں مفاہمت اور مکمکہ کر چکے ہیں اور اندر سے دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہ ایک اتنی زبردست بات تھی کہ جسے بار بار عمران خان اور پی ٹی آئی نے ہیمر کیا اور پھر وہ امرج کر گئے اور ریئل سینس میں لوگوں نے ریئلائز کیا کہ تقریباً ربع صدی تک ہمیں لڑانے والی مسلم لیگ نون وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو گئی ہے تو کہاں گئے ان کے نظریات اور باقی ساری چیزیں. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے چودھری نثار صاحب کے بیان نہیں, چودھری نثار صاحب کے بیانات سے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ, اور ان کے ایکشن سے بھی بالکل نہیں لگتا. دیکھیں چودھری نثار صاحب کو مسلم لیگ نون نہیں ہے. مسلم لیگ نون جہاں ہے وہ سب کو پتا ہے. چودھری نثار صاحب کی اپنی وہ حیثیت کیفیت پارٹی کے اندر نہیں ہے. ان کی کوئی پالیسی کے اوپر تو نہیں چلتی مسلم لیگ نون, پالیسی تو چلتی ہے میاں برادران کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف جو مہم چلانے کے اعلانات ہو رہے ہیں اور فکر بازی ہو رہی ہے, لفظی جنگ ہو رہی ہے, ان کا شاید خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی پس منظر میں چلی جائے گی اور پورے ملک کے اندر ایسے لگے گا جیسے ان دو بڑی پارٹیوں کی جنگ ہے آپس میں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں تین باریاں لے چکی ہیں. 3 باریاں پیپلز پارٹی لے چکی ہے, بھلے کمپلیٹ نہ صحیح, اور تیسری باری میاں صاحب لے چکے ہیں. اور پوری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, ان کی پرفارمنس کیا تھی. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اب ایک تھرڈ آپشن اور تھرڈ چوائس جو پی ٹی آئی کی شکل میں ایک آلٹرنیٹ قوم کے سامنے اب موجود ہے, یہ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن مجھے یقین ہے کہ چاروں شانے چت ہوں گی دونوں بڑی پارٹیاں. نہیں, ایک تو آلریڈی ہوئی تھی 2013 میں چاروں شانے چت, لیکن پی ایم ایل این اوکے محمود رشید صاحب یہ آپ کا موقف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیپنگ تحریک انصاف اسائڈ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا پی ایم ایل این چت ہونے والی ہے, بیکاز ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گی ٹو بی ویری فرینک, نہ کرتے بھی دے ہیو ڈیلیورڈ اے لاٹ ان کمپیریزن ٹو اگر آپ سندھ اور پنجاب کو ہی خالی دیکھ رہے ہیں. بٹ آئی ایم نو بڈی ٹو سے دس.
Even the Prime Minister is saying this. شیخ وقاص صاحب یہ صرف لفاظی ہے, آپ چاہتے ہیں سندھ تک محدود رہ جائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے پاناما سے پہلے ایک ماحول پیدا کر دے اور محاذ آرائی کرے and then we just move in for the elections. نہیں, میرا نہیں خیال. میں بڑے احترام کے ساتھ محبوب رشید صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے جو انہوں نے گفتگو کی ہے, جس میں یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے, یہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفاظی ہے, شاید یہ لفظوں کی جنگ ہے, اور شاید وی ڈونٹ مین اٹ, اور مے بی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ شاید دے ڈونٹ مین اٹ. میرا خیال ہے کہ جو ہماری قیادت کے بیانات ہیں, جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, جو ٹیمپریچر ہمارے ورکرز کے درمیان اس وقت موجود ہے, اس سے تو کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے یہ اندازہ لگانا شاید مشکل نہ ہو کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں, اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی ہمارے سیاسی مخالف ہے. ہم ان کو سندھ میں کیوں محدود کرنا چاہیں گے؟ ہم تو سندھ کے اندر خود جا کے جلسے کر رہے ہیں, ہم تو سندھ کے اندر ان کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. ابھی سجاول والا دیکھ لیں, حیدرآباد کا پیکج جو ابھی اگلے دن میاں نواز شریف اناؤنس کر کے آئے ہیں وہ دیکھ لیں, اور یہ کہنا کہ شاید یہ دونوں پارٹیاں چت ہو جائیں گی, میں اس سے بھی بصد احترام ان سے بالکل اختلاف کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی میں پاکستان پورے میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, ان کے تمام تبدیلی کے نعروں کے باوجود, ان کی آل دا پرفارمنس جو ان کی کے پی کے اندر موجود ہے, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر, تمام دھرنوں کے باوجود, تمام عدالتوں کے اندر اور باہر کی ایکٹیویٹی کے باوجود, میجورٹی آف دا الیکشنز دے ہیو لاسٹ, اور کئی الیکشنز تو یہ اتنے برے طریقے سے ہارے ہیں کہ آپ اس کو مطلب وہ بڑا, اور کئی جگہوں پہ خان صاحب نے ایٹ دی اینڈ ان علاقوں میں جلسہ کرنے سے بھی انکار کیا. میرے پاس زرداری صاحب نے مفاہمتی سیاست کو ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ زرداری صاحب بھی ایک سیاستدان ہے. جاسمین, آخری سال ہے, ہر کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے اپنے ووٹر کو, ورکر کو, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو گرمانا چاہتا ہے, کیونکہ الیکشن میں ہم جا رہے ہیں, الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. زرداری صاحب کے پاس پنجاب میں اب اور کیا, پنجابی جیالہ جو تھا, جو کہ پچھلے 5 سال کے اندر بیچارہ مر گیا اور جس کو قیادت نصیب نہ ہو سکی, اور پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھ کے لوگوں نے جیالے کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی, پنجاب کی حد تک میں آپ کو بات بتاؤں. اب اس جیالے کو گرمانے کے لیے زرداری صاحب کے پاس اور کچھ نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ کہنے کے لیے کہ آج پنجاب کیسے بنتا ہے. میں بتاؤں گا کیسے بنتا ہے. بھئی آپ صدر بھی تھے, آپ وزیر اعظم بھی تھے, آپ بنا لیتے پنجاب اس وقت. آپ نے جیسے آپ پہلے سندھ بنائے جا کے, میں سندھ کے 4 ضلعوں میں ہو کے آیا ہوں, کسی دن اس پہ پروگرام کیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا, اور آپ پنجاب میں دیکھ لیں. ہر کسی نے اپنے اپنے صوبے میں, یہ تمام پارٹیاں ہم جو بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی اپوزیشن میں نہیں ہے, سب کے پاس ایک صوبہ موجود ہے, اور سب کے پاس اپنی پرفارمنس پلیٹ ہے دکھانے کے لیے کہ کس نے کیا کیا اور کیا نہیں ہے, اور وہ اسی کے اوپر جج ہوں گے. یہ رونا دھونا کوئی نہیں رو سکتا کہ ہم تو بھی حکومت میں نہیں ہے. Everybody is in the government. Everybody is in the government. Yes, actually, well, that's true and that's a very good and valid point. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ گورنمنٹ میں ہے, تو یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں. زرداری صاحب کا پنجاب میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان نعروں سے حل ہو سکے گا؟ کیونکہ یہاں تو جو سندھ کی کے حد تک بھی جو ڈیلیوری ہے, کراچی کے حد تک بھی جو ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کی بہت بری ہے. جاسمین, آپ دیکھیں پنجاب میں جب سے آصف زرداری صاحب جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں جو موومنٹ انہوں نے شروع کی ہے, ڈیفینیٹلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا کہ جہاں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, جلسے کریں, جلوس کریں اور کنونشنز کریں, لوگوں کو پارٹی کو ری ایکٹیویٹ کریں. 2013 میں پیپلز پارٹی وہاں کوئی اچھی کامیابی حاصل نہ کر سکی پنجاب میں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. ڈیفینیٹلی ہر آدمی کو کوشش کرنے کا حق ہے. ہمارا وہاں ووٹ بینک ہے ہماری پارٹی کا, اور وہ ووٹ ملتا رہا ہے پنجاب میں, مطلب بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز مایوس ہے, لیکن ابھی اس کو مطلب دوبارہ سہارا دیا ان کو. نئی قیادت وہاں ابھی سلیکٹ کی ہے پارٹی نے, اور جو پرانی قیادت آپ کی مایوس ہے وہ اس لیے ہے کہ جو سندھ کے اندر حالات رہے ہیں نا, ڈاکٹر عاصم, شرجیل, یہ جو ساری چیزیں رہی ہیں, کراچی آپریشن, لیاری گینگ وار, دہشت گردی, ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ تعلقات, یہ آپ کو نہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے؟ یہ چیزیں پالیٹکس میں چلتی رہی ہیں, الزام تراشیاں ہوتی رہی. اب یہ الزام کس نے لگائی ہے جو آپ نے عاصم اور ڈاکٹر عاصم کی اور شرجیل کی باتیں آپ نے ابھی کی, یہ نیب نے کی نا, اس سے پہلے رینجرز نے کی. رینجرز نے کی, رینجرز نے مطلب ابھی رینجرز کے پاس تو وہ اختیارات نہیں تھے, رینجرز کو اختیارات بھی تو مطلب سندھ گورنمنٹ نے دیے نا, خود دیے ہم لوگوں نے کہ یہ آپ ٹھیک کریں. ابھی وہ کورٹوں کا کام ہے, کورٹوں میں جا کے کیا پروف ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو پنجاب میں جہاں تک مفاہمت والی بات آپ نے جو شروع میں بات کی, آپ نے مفاہمت پیپلز پارٹی نے ختم کر دی, یہ بات یہ زرداری صاحب نے بالکل اعلان کیا ہے. اور پہلے وہ
اپنے پورے ٹائم میں اپنے دور میں جب وہ حکومت میں تھی پیپلز پارٹی تو اس وقت بھی وہ مفاہمت کی سیاست لے کے چلے اور بہت قربانیاں بھی دیں سندھ میں ادھر ادھر بہت انہوں نے برداشت بھی کیا ان مخالفوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جو ان کے ساتھ کبھی نہیں بنتے تھے اب انہوں نے مفاہمت کی سیاست ختم کی ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں سندھ کے ایشوز ہیں اور جو ان کا ساتھ دیا وہ بھی جمہوریت کے لیے دیا تھا ایسے نہیں دیا تھا کہ جو ان کو خامخواہ سپورٹ کریں ہر چیز پہ سپورٹ کریں لیکن ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ میاں صاحب نے نہیں کیے بجلی کا مسئلہ دیکھ لیں آپ سندھ میں شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے شدید ترین 18 گھنٹے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ٹرانسفارمرز کا مسئلے ہیں اور ہزاروں مسئلے ہیں بلوں کے مسئلے ہیں الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی سندھ کے لوگ بل نہیں بھرتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بل بھرتے ہیں لیکن یہاں اتنی کرپشن ہے وابڈا میں اور سیپکو میں وقاص صاحب کیوں ہنس رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امتیاز بھائی کے پاس اگر فگر ہوتے کہ یہ جو جیسے ڈسکوز ہیں جو ڈسکو سندھ میں ہے اگر آپ ان کے اندر بلوں کی جو اماؤنٹ دیکھیں اور آپ لاسز دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے شاید وقاص بھائی میں وہاں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں کیا حالت ہے یہ ایشو ہو گیا پنجاب میں موٹر وے پاکستان میں ہے امتیاز بھائی موٹر وے دیکھ لیں آپ موٹر ویز کو دیکھ لیں آپ موٹر وے مطلب پورے پنجاب میں بن رہے ہیں سندھ میں ابھی ایک انہوں نے اعلان کیا ہے وہاں وہ بھی سی پیک کے ذریعے سے آیا ہے آپ کو لگتا ہے اس سے ان کو نیگلیکٹ کرتے رہے جب آپ وفاق میں پیپلز پارٹی تھی آپ لوگوں نے نیگلیکٹ کیا تو ان کو کیا الزام دینا ہم نے نیگلیکٹ کبھی نہیں کیا دیکھیں سر کیا بنایا دیکھیں یہ ایک پرسپشن ہے یہ پرسپشن ہے دیکھیں میں وہاں سے مطلب ابھی میں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ چھوڑ کے میں پیپلز پارٹی میں آیا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف یہ کہنا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا یہ مطلب ٹھیک ہے لیکن پھر لوگ کیوں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں پاکستان کی سیاست ہے ہی الیکٹیبلز کی سیاست ایسی بات سر الیکٹیبل کی سیاست ہے نا اگر الیکٹیبلز ہیں تو ضرور ووٹ جو لوگ دیتے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا لوگ کیوں جا رہے ہیں اوکے بتائیے گا ضرور میاں محمود رشید صاحب لوگ کیوں جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں پی ایم ایل این میں بھی جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں شرجیل میمن صاحب کو لوگوں نے ویلکم کیا لوگوں کے دل میں پیار ہوگا تو ویلکم کیا ان کو سونے کا تاج پہنایا لوگوں نے نہیں ہنسے نہیں میں قسم سے میرے پاس فوٹیج ہے میں چلا سکتی ہوں یہ ساری جگہ چلی ہے دیکھیں لوگوں کی محبت ہے ضرور ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے ریسیو کیا ان کو تاج بنایا مطلب ریسپیکٹ کے ساتھ لے گئے محمود بھائی پہلے تو یہ امتیاز صاحب میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے تصویر کھینچی نا کہ جی جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس میں عبرتناک شکست ہوئی میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخ کو تو غلط ثابت نہ کریں میں نے سر میجورٹی کا لاہور شہر کے اندر محمود بھائی میں نے میجورٹی مجھے ایک منٹ مجھے ایک سیکنڈ دے دیں لاہور کے اندر پی ایم ایل این کی سیٹ ہم نے جیتی محسن کی سیٹ محسن لطیف کی شعیب صدیقی جیتے لودرا سے کون جیتا مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی وہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے جیتی جہانگیر ترین صاحب نے فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی شیخ اسلام کی خرم شہزاد نے جیتی حافظ آباد سے نگت انتصار نے مسلم لیگ نون کی سیٹ چھوڑی ہوئی نون کی سیٹ جیتی اور وہاڑی سے ہماری خاتون تھی عائشہ جٹ جسے 1500 ووٹوں سے 1200 ووٹوں سے انہوں نے ہروایا اور جو جیلم میں ہم نے الیکشن لڑا چودھری فواد والا اس میں ہم نے 76,000 ووٹ لیا جبکہ جنرل الیکشن میں ہمارا 42,000 ووٹ تھا کوئی پاکستان کی تاریخ میں آج تک بتا دیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کی کسی پارٹی نے ضمنی انتخابات اس طرح سے جیتے ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لیے ہوں مجھے محمود بھائی یہ بتا دیں کہ پاکستان میں 2 دن پہلے لاہور کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہوا لاہور میں کنٹونمنٹ کے اندر بس خواجہ سعد رفیق کا حلقہ تھا وہاں سے 100% مارجن کے ساتھ وہاں سے پی ٹی آئی جیتی تو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسمین کہ ان دونوں پارٹیوں کو پچھلے 60 سال سے لوگ دیکھ چکے ہیں تیسری ٹرم انہوں نے لی ہے یہ جتنے دعوے کرتے تھے میاں صاحبان بھی کشکول توڑ دیں گے ہم یہ بکاری قوم کو نہیں بنائیں گے اب کشکول کا سائز بھی بڑا کر دیا ہے مضبوطی سے پکڑ بھی لی ہے بدترین قرضے پاکستان کی تاریخ کے لیے ہیں اور بکاری ہمیں بنا دیا پوری قوم کو کوئی پوچھنے والا انہیں نہیں ہے آج مہنگائی کا عالم کیا ہے آج 3 دن سے لاہور میں 2 دن سے گرمی پڑی ہے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ باتیں کر لیں ہم 6 مہینے میں بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا یہ شہباز شریف صاحب جلسے کرتے پھر رہے ہیں ان کی ذریعے اپنی باتیں سامنے رکھ کے گئے کیا کہتے تھے یہ سرے محل والوں کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے پیٹ پھاڑ کے ہم لے کے آئیں گے ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے کدھر گئی ہیں ان کی باتیں ان ایمپلائمنٹ
करोड़ों नौजवान धक्के खाते तो फिर रहे मतलब हैं। ओके, Law तहरीके and इंसाफ order, का मौक़िफ़ गैस की प्रॉब्लम। ठीक है सर, तो तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये हुआ ना वक़ास साहब, राइट आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज डू कमेंट कि मुकमुका है राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शेख वकास साहब प्लीज कमेंट कर दें। और अभी ब्रेक थी ना, तो इम्तियाज शेख साहब मुझे कह रहे थे, ये खुद भी कह रहे थे कि लोग बहुत जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में भी शामिल, और एन में भी बहुत, एन से भी बल्कि वो कह रहे हैं शामिल होंगे। देखें, पहली बात तो ये है, मैं महमूद भाई से शुरू करता हूं। इनकी चंद ऑब्जर्वेशंस मैं कह सकता हूं, उनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं। इन्होंने कोई 4-5 के करीब पूरे पाकिस्तान में हल्के गिनवाए हैं, जिसमें पंजाब के इन्होंने मेजॉरिटी हल्के गिनवाए हैं उस 4-5 में, और एक का इन्होंने जिक्र किया कि उसमें हमारे इतने वोट थे, हार गए, मगर इतने से हार गए, मगर हमारे वोट बहुत ज्यादा थे। मैं इनसे डिसएग्री नहीं करता हूं, ये ठीक कहते हैं। ये 4-5 हल्के जो उन्होंने गिनवाए हैं ठीक गिनवाए हैं। मैंने जिस वक्त ये स्टेटमेंट दी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि मेजॉरिटी, अब पाकिस्तान में 2013 से 2017 तक अभी तक इलेक्शन कितने हुए हैं जैस्मीन? 55 बाई इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि सूबाई असम्बलियों के थे और जो कि नेशनल असम्बलियों के थे। उसमें उन्होंने 4-5 गिनवा दिए, तो आई स्टैंड करेक्ट। मैंने यही कहा कि मेजॉरिटी जो है वो हमने जीती है, पीपल्स पार्टी ने भी सीटें ली हैं। सो एक चीज। दूसरा, इन्होंने कहा कि किशकोल तोड़ने का हमने कहा, हाँ, किशकोल तोड़ने के हवाले से कहा। इन्होंने कहा जी कि हम दौलत लूटी हुई वापस लेके आएंगे। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। दौलत के लूटी हुई वापस लाने के हवाले से 2014 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली वाज इन कॉन्टैक्ट विद स्विस गवर्नमेंट। हमारे 6 डेलीगेशंस स्विट्जरलैंड गए और बहुत नेगोशिएशंस की। 3 दफा डील बिल्कुल किनारे पे पहुंची, और सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि स्विस आगे से हमारे से ये डील नेगोशिएट करना चाहते थे कि जनाब आप हमें MFN स्टेटस दें और हमें टैक्सों में 14% जो है वो जो छूट है उसको 14 से आप 38% तक ले जाएं। बहुत से हमारे हुकाम अपने एम्बिट से ज्यादा कमिटमेंट करके आए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑनर नहीं कर सकी। मगर अभी पिछले महीने इट वाज ब्रेकिंग न्यूज, इफ यू वुड रिमेंबर, इसाक डार साहब ने वो डील जो है वो सील कर दी है। उनके साथ MOU साइन हो चुका है। अभी अप्रैल के अंदर उनकी जो टीम है 7 या 8 अप्रैल को पाकिस्तान आ रही है, जिसमें वो सेरेमनी हो रही है, जिसके तहत आज से 8 महीने के बाद ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज पीपल जिनके अकाउंट्स वहां पे स्विस बैंकों के अंदर मौजूद हैं। They'll be timed with the elections, I suppose. देखें, अब इसमें ये चीजें आपके सामने हैं, रिकॉर्ड आपके सामने है। स्विस गवर्नमेंट हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हमारे सामने इख्तियार में नहीं है। इस तरीके से बहुत सी चीजें, जैसे उन्होंने पनामा का बार बार जिक्र किया, बहुत सी चीजें ये कहते थे, समझते थे, मगर ला कोई भी नहीं सका, ना पनामा से ना स्विट्जरलैंड से। और फिर जजों ने उनके बारे में क्या कहा वो आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सर, मैंने तो सर आपको नहीं महमूद भाई में, लेकिन शेख वकास साहब एक बात बताइएगा। वन थिंग मैं सिर्फ एक मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। यहाँ पे आपने पूछा कि लोग क्यों पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं सिंध में। भाई, लोग क्यों ना जाए पीपल्स पार्टी में सिंध में, जब लोग वहां पे खसूसन सिंध के रहने वाले वो ये देखते हैं, और ये परसेप्शन क्रिएट हो गई है पिछले कई अरसे की गवर्नमेंट से कि अगली सूबाई हुकूमत जो है वो शायद पीपल्स पार्टी बना जाए। और जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हो, जो सूबों में और वफाक में इख्तियारात की तकसीम है, मेजॉरिटी काम डेवलपमेंट के, मेजॉरिटी काम थाना कचहरी, ये सारे काम जो है ये सूबे के मुतलका है। पुलिस सूबे के मुतलका है, एजुकेशन सूबे के मुतलका है, हेल्थ सूबे के मुतलका है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे अपने उन पेटी इश्यूज के लिए ये देखते हैं कि सूबाई हुकूमत किसकी बननी है या सूबाई हुकूमत किसकी बन सकती है, या परसेप्शन क्रिएट होती है। लोग इसीलिए वहां पे पार्टियों के लोगों ने कई साल इंतजार किया, जिस वक्त तक वो वफाक उस तरह उनकी हेल्प नहीं कर सका, फिर मजबूरन बामर मजबूरी या मायूसी आप कुछ भी कह सकते हैं, लोगों ने पार्टियां सिंध में ऑप्शन नहीं है ना। अब हर जब कोई काम वहां पे नहीं करेगा और फिर जो पार्टी रह जाएगी, इफ समबडी वुड चैलेंज देम, देखे ना, अब हम वहां पे सिंध में गए हैं, हम जब नहीं गए तो कोई नहीं बोला, जैसे ही हम गए हैं, जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुन नहीं ली, अभी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने 3 जलसे किए हैं और जरदारी साहब कहते हैं मुफाहमत खत्म। कमेंट करूंगा इस पे जी, कमेंट करें। देखें, ये जो बात है ना कि परसेप्शन बन गई और मतलब पॉपुलरिटी कोई और पार्टी क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहां कोई और काम करता नहीं है। और ये भी गलत परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। ये जो लोग जीत के आते हैं और लोगों को इतना बेवकूफ समझना कि लोग वोट ऐसे ही दे देते हैं, ये जैस्मीन बहुत मुश्किल काम है लोगों को कन्विंस करके वोट लेना। और ये जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, अपना महमूद साहब और अपना शेख वकास, इनको पता है ये हल्कों की सियासत करते हैं।
کوئی ووٹ ایسے نہیں دیتا کہ بس اٹھا کے دے دیا. پیپلز پارٹی یہاں کام کرتی ہے, پیپلز پارٹی نے یہاں کام کیا ہے, پیپلز پارٹی یہاں لوگوں کے دلوں میں اور سندھ کی پاپولر پارٹی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب جو لوگ اس طرح آ رہے ہیں اور لوگ مطلب ویٹنگ لسٹ میں آنے کے لیے, ویٹنگ لسٹ میں, چاہے وہ نون کے ہوں چاہے اور پارٹیوں کے, میں نام نہیں لیتا, اس وقت مناسب نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں گے آنے والے تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون کے اور دوسری پارٹیوں کے کتنے, سندھ میں نون کے یا فیڈرل لیول پر, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, سندھ کی بات کر رہا ہوں. اور پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو مطلب یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ پاناما کا رزلٹ آنے والا ہے. دیکھیں پاناما رزلٹ نہیں, فیصلہ, ججمنٹ جو ہے ان کی, پاناما کا رزلٹ بھی مطلب آ ہی جائے گا, پاناما کا رزلٹ بھی آ ہی جائے گا. اور مطلب لوگ یہ پتہ نہیں سیاستدانوں کا رزلٹ ہوگا یا مختلف اسپیکولیشنز کر رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں وقاص صاحب, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. ایک مہینے سے یہ ایک بڑا کڑا نہیں قوم کا ہے, سیاستدانوں کا ہے یا اداروں کا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. امتحان تو امتحان ہے, لیکن دیکھیں وہ ججمنٹ بھی آئی جائے گی. اور وہ مطلب نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ویٹنگ لسٹ ہے, اور میں ابھی نام نہیں بتانا چاہتا, تو یہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پھر یہی سوچ رہا ہوگا کہ اگر وہ پاناما کی تلوار چلے گی یا نہیں. تلوار اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ تو تلوار چلے گی تو اس میں تو پھر بہت بڑا طوفان آئے گا, وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور پنجاب میں پھر کیا وہ طوفان, ایک سیکنڈ شیخ صاحب, پھر آپ کو لگتا ہے کیا وہ طوفان صرف پرائم منسٹر کی فیملی تک رکے گا؟ دیکھیں پھر اس کا بھی میں اس وقت بیٹھ کے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ججمنٹ دیکھیں کورٹ میں ہے, کورٹ کیا ججمنٹ دیتی ہے. لیٹ اٹ بی, ہم تو ایک ازیوم کریں نا, بیکاز آپ نے جب یہ کہا نا کہ لوگ ان ویٹنگ ہیں, تو کیوں ان ویٹنگ ہے, دے شوڈ جوائن نا. لیکن وہ دیکھیں اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے نا, ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. ٹائمنگ وہی ہو گئی نا سر, اسٹریٹجی پاناما ریلیٹڈ ہو گئی نا. میں یہ اس پاناما کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں, اور پاناما کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ہیں, نون کے لوگ بھی ہیں, اور پارٹیوں کے لوگ, اور پنجاب میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے تھوڑے پاناما کے بعد کی سیاست اور اب کی سیاست کوئی فرق ہوگا؟ دیکھیے پاناما کا فیصلہ جس طرح سے میرا خیال ہے 3-4 ماہ تک کیس چلا سپریم کورٹ کے اندر, اور جو آبزرویشنز آئیں سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے, اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس اعتراف کے بعد میاں خاندان جو ہے کوئی منی ٹریل وہاں نہیں دے سکا, اور پاناما کا فیصلہ اگر اس طرح سے آتا ہے جس میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور وکٹری ہوگی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس کو پرسو کر کے اس کیس کو یہاں تک لے کے آئے. رشید صاحب وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جیسے شیخ صاحب نے کہا نا بہت سارے لوگ ان ویٹنگ ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, تو مطلب ان ویٹنگ پھر کیوں ہیں لوگ؟ ایک ماہ سے پاناما کے انتظار میں ان ویٹنگ ہے کہ اگر ایک پارٹی زرداری صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں سر؟ میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں تو بالکل بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں زرداری صاحب بھی اور پیپلز پارٹی کے سارے لوگ بھی. یہاں تو ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے کھڑا کرنے کے لیے. یہ کل اگر یہاں پرسوں کنٹونمنٹ میں الیکشن ہوا, کوئی بندہ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اربن پنجاب کے اندر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ اگر فنڈنگ کریں گے سارا خرچہ بھی خود اٹھائیں گے, مجھے ایک بات بتائیں, جیسے لوگوں جیسے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کیمپین چلی, جو کچھ ہوا, راحیل شریف کے دور میں زرداری صاحب واپس نہیں آ سکے, پھر اب آ گئے, ماشاءاللہ سیاست کر رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, سب ٹھیک ہے, شرجیل کو لوگوں نے تاج پہنا رہے ہیں, تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پھر کہ ٹکٹ نہیں ملے گا اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ نہیں, میں یہ تاج پہنانے سے تو میڈیا میں آنے سے اور بڑکیں لگانے سے کیا ان کا ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے؟ لوگ اب بہت سیانے ہو گئے ہیں. یہ تو میڈیا کے اوپر آ کر تاج پوشی بھی ان کی ہو, گلپاشی بھی ہو, لیکن اصل چہرے جو لوگ جان چکے ہیں, ان کے جو دور کی ساری باتیں ہیں, اور پیچھے جو کرپشن کے انبار ہیں, نان پرفارمنس ہے, اور یہ انہوں نے پرفارم پچھلے دور میں نہیں کیا نا. چلے نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے الیکشن. اچھا ایک بات ابھی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی الیکشن ریفارمز تو کیونکہ ہوئی نہیں تھے, ہمارے اتنے اصلاحات نہیں مان, تو ہم روڈوں پر آئیں گے. یہی بات ہے, پھر فیصلہ روڈ پر ہوگا؟ نہیں دیکھیں, فیصلہ تو ہم کریں گے. یہ تو جو الیکشن ریفارمز والی بات ہے, اس کے اندر بھی ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور جو الیکٹرل ریفارمز ریکمینڈ کر کے کمیٹی کی طرف سے گئی ہیں, اس کے اوپر اب لیجسلیشن ہونی چاہیے تاکہ میکسیمم جو ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے انتخابات کے اندر وہ آئے. وقاص صاحب, تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن نہیں ہونے دیں گے.
دیکھیں میں پہلے بھی ایک جگہ پہ کہہ چکا ہوں انہی کی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کے ساتھ ایک مذاکرے کے دوران کہ یہ تو آپ لکھ لیں، آج کا ٹائم بھی لکھ لیں، میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا، اصلاحات اور نو اصلاحات، الیکشن بھی ہوگا اور یہ الیکشن میں جائیں گے بھی صحیح، الیکشن لڑیں گے بھی صحیح۔ اب میں اس سے زیادہ اس پہ اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے ایک کلیم کیا ہے، ایک ان کی طرف سے کاؤنٹر کلیم ہے، جب الیکشن آئے گا پتہ لگ جائے گا، مگر میں ان کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اصلاحات ہونی چاہیے، اور الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جو ہے وہ اپنی کافی ساری میٹنگز کر چکی ہے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے وہ جو ان کا چوتھا سیشن ہوا، اس میں بالکل پی ٹی آئی کی انپٹ ہے، پیپلز پارٹی کی انپٹ ہے، اینڈ یس وی نیڈ ریفارمز۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کہ وہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اس پہ کنسنسس جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے۔ پھر روڈوں پر آئے گی۔ امتیاز شیخ صاحب، شیخ وقاص صاحب اور محمود الرشید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ پاناما اسکینڈل کیس 1 ماہ سب فیصلے کے منتظر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بینچ میں تمام شامل ججز کے فیصلے اپنے اضافی نوٹ لکھنے میں مصروف ہوں گے، جبکہ ماہرین کو یقین ہے کہ کیس کا مرکزی فیصلہ جسٹس آصف سعید کھوسہ لکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔